السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلق جو باتیں تاریخ میں ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بتائی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اعمال بتائے ہیں، وہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں غزوہ خیبر کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی تھی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے ایک قلعے کی فتح یابی کے لیے جھنڈا پکڑایا تھا، اور بعد میں جو سارا معاملہ ہوا اس کے متعلق آپ کو بتایا گیا۔ اور غزوات کی بات ہو اور غزوہ خندق کی بات نہ ہو تو بات تھوڑی ادھوری سی لگتی ہے۔ غزوہ خندق کا واقعہ ہم نے تقریباً سب نے ہی سنا ہے، عمر بن عبد ود کا۔ جب غزوہ خندق کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مکمل اور کافی لمبا واقعہ ہے، میں ادھر سے اس کی شروعات کرتا ہوں جہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اور جہاں سے عمر بن عبد ود جو ہے وہ خندق ٹاپ کر آئے۔ تو جب خندق کھودی گئی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا تھا کہ اگر ان کے لشکر کو روکنا ہے تو ہمیں مدینے کے ارد گرد خندق کھودنی پڑے گی، تو خندق کھودی گئی۔ لیکن جو عمر بن عبد ود تھا، کیونکہ خود بھی کافی طاقتور تھا اور اس کا گھوڑا بھی کافی تیز تھا، تو اس نے کافی تیزی سے بھگا کر خندق پار کر لی اور آ کر اونچی اونچی آواز سے لڑکارنے لگا کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے۔ جب یہ یہاں پر آیا تھا تو حدیث کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ تم یہاں پر آئے ہو تو زندہ بچ کے واپس نہیں جاؤ گے، تو لیکن اس نے کہا کہ میرے چچا کے بیٹے میں تجھے قتل کرنا نہیں چاہتا، لیکن تم اس طرح کی بات نہ بولو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا اور کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا نہیں چاہتے تو میں تمہیں قتل کرنا لازمی چاہتا، تو اتنے میں جب اس نے یہ بات سنی تو وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور اس نے اپنے گھوڑے کو آزاد کر دیا کہ میری توہین کی جا رہی ہے، اور نیچے اتر کے اس نے للکارا کہ ہے کوئی جو میرے سے لڑے، جو میرا مقابلہ کرے۔ تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوہے کا جو لباس ہے جو جنگ کے طور پہ جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ پہنا ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ عبد ود ہے، تم رہنے دو۔ لیکن جب اس نے دوبارہ للکارا کہ کوئی مرد جو میرا مقابلہ کر سکے وہ میرے سامنے آئے، تو پھر دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی اور اپنی تلوار دی اور ساتھ میں دعا دی
کہ جاؤ اس کو جہنم رسید کر کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد ود کے قریب گئے اور کہا کہ قریش میں اس بات کی بہت چرچا ہے کہ تم لوگوں کی 2 باتیں سنتے ہو اور ان میں سے ایک کو مان لیتے ہو، تو میں بھی تمہیں 2 باتیں کہتا ہوں، تمہاری مرضی ہے، اس میں سے جس کو مرضی کو مان لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں خندق پار کر کے آیا اور اتنی دور سے آیا اور میں اتنا طاقتور، تو میں اگر تمہاری یہ بات مان لوں تو میرے کیا عزت رہے گی، میرے تکبر کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا کہ میں یہ بات نہیں مانوں گا، دوسری بات کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ تم پہلے وار کرو۔ تو وہ پہلے مسکرایا، لیکن کیونکہ اس نے ایک بات ماننی تھی تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں پہلے وار کرتا ہوں۔ اس نے اپنی تلوار اٹھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی لوہے کی ڈال آگے کی، تو تلوار اس کی تیز تھی، لوہے کی ڈال کاٹی، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر جو ہے وہ زخم آ گیا، کیونکہ تلوار کی جو اس نے اسپیڈ تھی وہ تو پہلی ڈال کی وجہ سے ہلکی ہو چکی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کے اوپر جو آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس ٹوپی کو کاٹتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کے اوپر زخم آ گیا۔ تو نے کہا کہ اب میری باری ہے، اب میں نے حملہ کرنا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لیا اور تلوار اٹھائی، اس کے کندھے پر ماری، اس کو چیرتے ہوئے 2 ٹکڑوں میں بخیر دیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس کو قتل کیا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک انسانی جسم گھرا پڑا، ڈیڑھ ہو چکا ہے اور وہ بالکل ہی کسی کام کا ہی نہیں تھا، ایسے جیسے کھڑے کھڑے آدمی کو مار دیا۔ تو اتنا کر کے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا، وہ چمک رہا تھا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے علی تم نے اس کی ذرا کیوں نہیں لے لی، اس کا جو لوہے کا لباس تھا وہ تم نکال لیتے، وہ تو مال غنیمت کے طور پہ تھا، وہ نکال لیتے۔ اس طرح کا لباس جو ہے وہ پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں ہے، تو اگر وہ لے لیتے تو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ وہ بتوں کو پوجنے والا شخص ہے اور میں اللہ کے رسول کے رب کو ماننے والا ہوں، تو میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میں اس کی پوشاک کو اپنے جسم پہ لگاؤں۔ تو یہ ایک واقعات جو ہیں اس طرح کی احادیث ہیں یا اس طرح کے سارے جو تاریخی جو واقعات ہیں جنگوں کے یا غزوات کے یا اس طرح کے ایمان تازہ کرنے والے، جو یہ ہمیں سننے چاہیے۔ اور کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ایک ایمانی قوت پیدا ہو، ایک ایمانی جذبہ پیدا ہو کہ یہ دین ہم تک کس طرح پہنچا ہے، کس طرح کی تکلیفات کے، کس طرح کی مصیبتوں سے کیا کیا قربانیاں دے کر ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے یہ واقعات جو ہیں وہ طریق بہ طریق لوگوں کے ذریعے تابعین اس کے بعد ائمہ کرام محدثین سب کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔